गयासुद्दीन तुगलक बादशाह के किले का काम चल रहा था। तो वही मजदूर दिन में बादशाह के किले में काम करते थे और रात को हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की बावली का काम चलता था। तो काफी टाइम चलता रहा। एक दिन बादशाह अपने राउंड पे था देखने के लिए कि मतलब कैसा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो वहां जाके देखा तो मजदूर आराम फरमा रहे थे। तो बादशाह ने अपने गुलाम से पूछा क्या बात है कि मजदूर आराम क्यों फरमा रहे हैं, कि ऐसे तो नहीं आप टाइम से ज्यादा इनसे काम करा रहे हो। तो गुलाम ने कहा नहीं, हम तो जो टाइम है उसी के हिसाब से काम करा रहे हैं और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया में ये लोग जाते हैं और वहां जाके बावली की तामीर हो रही है तो वहां पे ये खिदमत करते हैं। तो कहने लगे अच्छा। तो बादशाह ने एक शाही पैगाम जारी करा है हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को कि मैं इस टाइम हिंद का बादशाह हूँ, वक्त का बादशाह हूँ, आप अपना काम बंद कर लें, पहले मेरे किले का काम होने दें। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जब पहुंचे तो आपने पढ़ के जवाब दिया कि ये बावली हम अपने लिए नहीं बना रहे, लोगों को फैज़ पहुंचाने के लिए बावली बना रहे हैं ताकि लोग आए तो इस बावली के पानी से वजू बनाए, कुछ अला बला बीमारी या बुरी नजर जादू टोना है तो इस पानी से नहा के शिफा पाए। तो ये लिहाजा यह है कि पहले आप अल्लाह वालों के काम होने दें, आप अपना काम रोक दें, बाद में कराएं। तो वो जब जवाब में पहुंचा बादशाह को गुस्सा आ गया। तो बादशाह ने कहा कि अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि उनके लिबास में बन के जाइए जैसे फकीर रहते हैं और वहां जाके देखिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो जब वो बादशाह का गुलाम फकीर बन के गया तो वहां जाके देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना वसी लंगर हो रहा है कि 80 ऊंट जो है प्याज का कचरा फेंक कर आ रहे हैं और हजारों के हिसाब से आदमी लंगर खा रहा है। तो उस टाइम चुगली करने वाले जब भी थे आज भी हैं। तो उसने बादशाह ने जाके कहा, बादशाह के पास जाके कहा कि बादशाह आप इस टाइम वक्त के बादशाह और हजरत निजामुद्दीन औलिया लंगर के जरिए लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर चढ़ाई कर दे हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो आप जरा सोच समझ के कदम उठाइए। तो कहने लगे ठीक है। तो आपने क्या करा, बादशाह ने जितने भी तेली थे सबको बुला लिया अपने पास और कहा कि कोई भी हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को तेल नहीं देगा, न तेल होगा, न चिराग चलेगा, न रोशनी होगी, न काम होगा, क्योंकि 700 साल पहले लाइटें तो थी नहीं। तो जब देखा कि गुप्त अंधेरा हो गया तो आपने हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली को याद किया कि आप हाजिर हुए हैं। आपने पूछा जी सरकार मेरे लाख खिदमत। कहेंगे नसीर बादशाह ने तेल देने के लिए मना कर दिया जिसकी वजह से आज काम रुक गया है। तो आपने फरमाया कि हुजूर आप परेशान ना हो, हम जब लोगों को फैज़ पहुंचाने के लिए बावली बना रहे हैं तो हम इसी पानी से चिराग रोशन करेंगे। तो मैं आपको भाई बताऊं कि उसकी 7 स्रोतों का पानी है, हर एक स्रोत का पानी अलग बीमारी के लिए है। एक कोढ़ के लिए, एक जादू टोनों के लिए, किसी की बेटी की शादी नहीं होती तो वो माँ के पानी से नहाए और वही कपड़े छोड़ दो, दूसरे कपड़े पहन के हाजिरी करके आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता आ जाता है। जो माँ की कोख बंदी है, मतलब 7 स्रोतों का अलग अलग है। तो आपने क्या करा, घड़े में भरा और बूंद बूंद करके घड़ा पूरा भर गया और बत्ती लगा के शहादत की उंगली से चिराग रोशन कर दिया। तो उसमें 2 करामत हुई। तो जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज को अजमेर की सरजमी पे भेजा गया तो आपके पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारे चिश्ती सिलसिले में बुजुर्ग आएंगे जो खस्ता हालत होगी, गुप्त अंधेरा होगा, एक काफी बड़ा गड्ढा होगा और हाथ में घड़ा लेके चिराग रोशन कर रहे होंगे, उनसे चिश्ती सिलसिले की बख्शिश के लिए आप दुआएं करा लिएगा। तो कहने लगे ठीक। तो वही जब आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जानशीन बनाया तो उन्हें भी ये वसीयत जारी करी। फिर आपने हजरत बाबा फरीद को भी कुतुब साहब ने वसीयत जारी करी, बाबा साहब ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी। जब आपने देखा कि वही टाइम आ चुका है कि गुप्त अंधेरा है और आप इतने मतलब कुएं के नीचे हैं और हाथों में चिराग मटके में पानी भर के और बत्ती ला के शहादत की उंगली से चिराग रोशन कर रहे हैं, तो आपने कहा कि नसीर आपने करामत कर दी और चिश्ती सिलसिले की बख्शिश के लिए दुआएं कर रहे हैं, यानी चिश्ती सिलसिले की जो गुजर चुकी है नस्ल और जो चल रही है, तो चिश्ती सिलसिले के बानी बने आप और आने वाली नस्ल और जो गुजर चुकी है उसकी बख्शिश के लिए दुआएं की। और उसी दौरान आपने हजरत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली को लक़ब से नवाजा, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, और कहा नसीर जहां तुम्हारा मकाम होगा तुम्हारे नाम से ही पूरी बस्ती जानी जाएगी। जो आज जो नाम है चिराग दिल्ली हजरत के नाम से ही है। और गयासुद्दीन तुगलक को बद्दुआ दी कि तुम्हारा जो किला है इतना माशाल्लाह काफी बड़ा है, तो जो आधा उजड़ है आधा कंप्लीट है, जो उजड़ा है उसमें गुजरी बसेंगे, तो आधी वही है। और खास एक है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हो गया
تو جب آپ کے غیاث الدین تغلق بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے پیر کا وصال ہو گیا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی پہ بہت ظلم کرا، کیونکہ آپ تو فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، انہیں تو جو مل گیا، آپ تو جو کی روٹی اور دال کھانے والے تھے، 12 مہینے کے آپ روزے رکھتے تھے، تو غیاث الدین تغلق بادشاہ نے انہیں چاندی کے برتن میں کھانا دیا، تو آپ نے منع کرا، تو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے مرید ہیں، ان کی فیملی تھی، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کرا۔ تو وہ دیکھ کے آپ نے سرکار نے بولا ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا، آپ پبلک کو پریشان نہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے لیا، پر اس کا بھی دل نہیں توڑا، تو اپنے چاندی اور اس کے برتن سے نکال کے اپنے برتن میں کھانا ڈالا اور اس سے کھانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ بھی نہیں دب رہا، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نصیر اب تمہیں مجھے کپڑے پہنانے ہیں اور تم ہی مجھے غسل دو گے، تم ہی نہلاؤ گے اور کپڑے پہناؤ گے۔ تو آپ نے منع کر دیا، کہنے لگے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے سریے منگا کے آپ کے دونوں شولڈروں پہ اور دیوار پہ ٹانگ دیا۔ آپ درد سے بالکل ترا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑی اور طلب کرتے رہے، یاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر جب بھی بادشاہ نے بولے تو یہاں پہ بھی نہیں دب رہے، تو آپ نے کیا کرا؟ پھر اپنے جتنے بھی حضرت کے مرید اور ان کے خاندان کے تھے ان سب کو بلایا، پھر ان کے اوپر ظلم کرا۔ تو پھر آپ نے جب مریدوں نے سرکار کے پاس گئے، روئے گڑ گڑائے کہ سرکار یہ تو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے بولا ٹھیک ہے، آپ پبلک کو کچھ مت کہیے کہ نصیر ہی آپ کو کپڑے پہنائے گا، غسل بھی دے گا اور کپڑے بھی پہنائیں گے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن کیا کرا؟ بادشاہ نے بولے یہ تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہ یہ تو کچھ میرے سے دب ہی نہیں رہے۔ تو کہنے لگے میں عصر کے وقت آؤں گا اور عصر کے وقت تمہیں میرے پوشاک بدلنی ہے اور مجھے غسل دینا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ عصر کے وقت مت آئے، یا تو اذان سے پہلے آئے یا اذان کے بعد آئے، تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کری اپنی۔ تو جب نماز کا ٹائم ہونے لگا تو آپ نے اذان کے ساتھ پہلے ہی نماز ادا کر لی، اور جیسے ہی آپ بادشاہ آیا تو آپ اس دن اپنے پورے جلال میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہنائے گا نصیر، اتارے گا کفن والا، مطلب کفن ملانے والا جو ہوتے ہیں، پہنائے گا نصیر اور اتارے گا وہ۔ تو وہی ہوا، آپ نے عصر میں نماز پڑھی، جب نماز کی باری آئی تو انہوں نے اس دن اپنے جلال میں تھے سرکار، تو آپ نے یہ کہہ کے اس کو کپڑے پہنائے اور کہا کہ اتارے گا کفن والا۔ تو وہی ہوا کہ عصر میں گیا اور مغرب میں اس کا ختم ہو گیا۔ تو پھر وہی پھر جو آیا کفن والا آیا، اس نے اس کو اتارا اور اسی نے غسل دیا۔ تو مطلب کہنے کا کہ سرکار نے جب تک برداشت کی، پر جب آپ کی نماز اور اللہ کی عبادت میں جو اس نے خلل ڈالا تو پھر آپ کو جلال آیا۔ پھر جلال میں آنے کے بعد آپ نے اس کو بد دعا دی، اور یہی سرکار کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے اپنے پیر بھائی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر خسرو میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت، پیر سے اجازت دلا لی ہے کہ تاکہ میں اپنی بہن سے مل جاؤں۔ تو وہاں گئے، وہاں دیکھا تو ایک جب آپ آئے تھے تو چھوٹے بچے تھے، اور جب گئے تو الحمدللہ آپ کی داڑھی مبارک اور زلفیں مبارک کافی بڑی ہو گئی۔ تو وہاں لوگوں کو دیکھا کچھ پریشان حال ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کو شفا ملنے لگی۔ تو یہ سب دیکھ کے لوگوں نے بولا کہ نصیر تو اب بہت بڑے بابا بن گئے ہیں، اور جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسی کو شفا مل جاتی ہے، مطلب بد سلوکی اور الٹا سیدھا بولا۔ تو آپ کو یہ سب دیکھ کے دل میں رونا آیا اور روئے آپ، اور کہنے لگے یہ دنیا کیسی ہے، نہ مجھے کسی سے ان سے کسی چیز کا لالچ، میں تو میری زبان سے اللہ تعالیٰ سن کے کسی کا بھلا کر رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے۔ تو آپ کو یہ سب دیکھ کے کہا کہ اپنی بہن سے روتے ہوئے اجازت لی، بہن مجھے اجازت دے گی، میں جاتا ہوں اور یہ میں دنیا چھوڑ دیتا ہوں، اور میں کسی جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں وہاں بیٹھ کے عبادت کروں گا۔ تو وہاں امیر خسرو نے پوچھا کہ نصیر کیا بات ہے، ملی آئے بہن سے؟ تو آپ نے فرمایا ساری چیزیں جو ہوئی۔ تو کہنے لگا آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ میری پیر سے اجازت دلا دیے کہ میں کسی جنگل میں جا کے عبادت کروں۔ تو آپ نے بلایا سرکار کو، تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جب میسج پہنچا آپ کو غصہ آ گیا، تو کہنے لگے نصیر نے یہ بات بولی کیسے، نصیر کو بلاؤ۔ جب آپ گئے تو آپ نے ایک چراغ دیا، کہہ رہے نصیر اس کو روشن کرو، کہہ رہے اس کی لو کتنی دور جا رہی ہے، تو کہنے لگے سرکار بہت دور جا رہی ہے، کہہ رہے تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی روشن ہونا ہے، ایک چھوٹا سا ہے۔ حضرت نظام جب آپ یہاں آ گئے حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ کے لیے، تو آپ کے پاس میں چلہ مبارک ہے، تو آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ پہ ایک دشمن تھا قلندر خراب،
تو وہ روز 3 دن سے آ رہا تھا, کیونکہ سرکار کو تو روشن حال پتہ چل گئے تھے کہ کس ارادے سے آ رہا ہے. تو آپ ایک دن غفلت میں نماز پڑھ کے لیٹ گئے, تو گیاسی وہ جو تھا تراپ آپ کا دشمن, آپ نے خنجر نکال کے پیچھے سے 7 خنجر مارے اور خونم خان ہو گئے سرکار. تو وہاں سے جب نکلے تو آپ کے مرید تھے, آپ نے اسے قید کر لیا اور سرکار کو اسی وہاں سے اٹھا کے تخت مبارک پہ بٹھایا اور پانی ڈالا تو آپ کو ہوش آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تراپ کو بلا کے لائیے. تو کہنے لگے سرکار نے اسے قید کر لیا ہے, آپ آرام کریے, آپ کی طبیعت خراب ہے. تو کہنے لگا میرا وقت نہیں آیا جانے کا, تراپ کو بلاؤ. جب تراب آیا تو وہ تو خوش تھا, اس نے بولا میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کری, پوری جان لگا دی, بچیں گے نہیں سرکار. تو وہی مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. تو جب آیا تو سرکار نے بس ایک ہی بات پوچھی کہ تراب تیری میری کیا دشمن آ گئی. تو وہ تھر تھر کانپنے لگا. تو کہنے لگا بس سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ بھی اللہ والے, میں بھی ایک اللہ والا. آپ کے پاس صبح سے شام جو آتا ہے آپ کی دعا ہے, اور آپ کے پاس جو آتا ہے خالی نہیں جاتا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی سن کے سب کا بھلا کر دیتے ہیں. یہ دیکھ کے میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا. تو کہنے لگے اچھا, تو کہنے لگے کتنا حملہ کرا. تو کہنے لگے سرکار اس گستاخ سے غلطی ہو گئی, آپ 7 خنجر مارے. تو کہنے لگے اچھا کتنی طاقت سے کرے, جتنی میرے شریر میں جانتی سب لگا دی. تو کہنے لگے اچھا اپنے مرید سے کہا کہ میرے اجرے میں جاؤں, وہاں پہ میری پوشاک تنگ رہی ہے اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ. تو جب لے کر آئے تو اس میں سے 7 اشرفی نکالی, بطور نذرانہ دیا اور کہا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جب مرضی آئیں اور جب مرضی چلے جائیں. تو آپ نے اس کو بھیج دیا اور کہنے لگے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کے مریدوں تو کہہ رہے ہیں میرے پیر کا حکم تھا کہ مجھے اس دنیا میں رہنا, ظلم و ستم بھی سہنا ہے, مار بھی کھانی ہے اور گالیاں بھی سننی ہیں, اور اس کو محبت سے دل جیتنا ہے. تو وہ سرکار سے ہی مرید ہو گیا تھا.